الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ یہ اسی سلسلے میں جو پچھلی نشست بھی ہوئی تھی کہ سود کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں اور قرآن اور حدیث میں جو دوسری آیات ہیں ان کی بنیاد پہ سود کو ہم سمجھیں، اس کے مسائل کیا ہیں، موجودہ دور میں اس سے کیسے نپٹا جائے، اس کے ایشوز کیا ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ ہم اسی پچھلی ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کافی سیر اصل گفتگو کی تھی کہ ربا کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کی تعریف کے حوالے سے موجودہ دور میں کیا کیا لوگوں کے اشکالات ہیں اور ان کے کس طرح کے کچھ جوابات ہم نے دینے کی کوشش کی تھی۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایک طرف تو اس کے حلال اور حرام اور اس کی جو وعیدیں ہیں وہ تو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہم کریں کیا، یا پھر جب یہ بحث ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ پھر اسلام میں کوئی پیسے کمانے کا کوئی پھر راستہ رہ بھی جاتا ہے کہ نہیں، کوئی ممکنات بھی ہیں کہ جو ہے وہ معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اگر کی جا سکتی تو پھر کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ان دو آیات میں ان دونوں سوالوں کا اس سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ دو صورتیں ہیں، اگر ہم سورہ جو آیت 276 ہے اس کو پہلے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم سود کا مٹھ مارتے ہیں، سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب سود کے مقابلے میں صدقات کی بات کی گئی، ایک طرف سود ہے، دوسری طرف صدقات کا ذکر کیا گیا، اور پھر جو اس سے پہلی والی آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ شخص وہ باولے کی شیش اس کی حالت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح ہے۔ تو وہاں سود کے مقابلے میں تجارت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو گویا جہاں چیزیں منع کرنے کی بات ہے ساتھ اس کا متبادل بھی بتا دیا گیا۔ تو آج ہم اس کنٹیکسٹ میں بات کریں گے کہ سود جو اللہ کے نزدیک کم ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں صدقات جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہم پریکٹیکل لائف میں ہم اس کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس سے جو لوگوں کے معاشی مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں۔ تو سود کے مقابلے میں اب یہ دو ضد ایک قسم کی آ گئی، اس سے دو سود سے اخلاقی اور معاشی یا تمدنی تہذیبی سطح پہ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں صدقات کے اخلاقی اور تہذیبی اور تمدنی لحاظ پہ جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سود جو ہے وہ انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کسی ایسے شخص سے یا ایسے گروہ سے یا ایسے اداروں سے جو جن کے پاس فنڈ نہیں ہے ان کو آپ فنڈ دے کے، پیسے دے کے، قرض دے کے ان سے سود چارج کرتے ہیں۔ تو گویا آپ اپنی ضروریات کو دوسروں کی مجبوریوں کی بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اس سے
یہ ہم عام مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ سود دینے والے کا سود لینے والے کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے. یہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، ملکوں کی سطح پر بھی. وہ آپ ڈیفالٹ ہو جائیں، آپ جو ہے وہ آپ کی پوری آبادی مسئلے میں آ جائے، لیکن وہ سود دینے والا جو ہے وہ آپ سے تقاضا ضرور کرے گا، اور اس کو سود لینے والے کو اس کو سود دینا پڑے گا، چاہے اس کی جیسی بھی حالت ہو. دوسری صورت میں تو یہ ایک تو اخلاقی طور پہ خود غرضی، بخل، یہ اس کے لازمی وہ آؤٹ کم ہیں سود کے، اور اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ بھی اس میں ہرس، لالچ، اور وہ جو مائٹ از رائٹ والی بات ہے، دوسروں کے ریسورسز کو اپنی طرف لے کے آنے والی بات ہے، یہ آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے. اور اس نظام کو اگر آپ پوری دنیا میں اسٹڈی کریں تو پوری دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان سے سرمایہ سمٹ کے جو ہے وہ امیر ممالک کی طرف جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور غریب جن کا یہ سرمایہ ہے وہ بھوک اور افلاس اور تنگی میں مر رہا ہوتا ہے. آپ اگر اسلامی دنیا کی بھی، یہ ہماری نالائکی بھی ہے، اس پہ بھی ہم پھر کبھی بات کریں گے، تو یا افریقہ ہے یا ایشیا کے ممالک ہیں جو بظاہر اکنومیکلی غریب ہیں، لیکن ان کے اگر آپ سرمائے دیکھیں تو ان کے سرمائے ان کے بینکوں میں ان کے ڈپازٹ کی صورت میں زیادہ ہیں. اربوں کے ہمارے ڈپازٹس ان یورپ میں یا امریکہ کے بینکوں میں زیادہ ہیں، اور وہ وہیں ہمارے ہی ڈپازٹ جو ہیں وہ ہمیں قرض کی صورت میں پھر سود پہ دیتے ہیں اور اسی سے پیسے کما رہے ہیں. اور پھر ان کو یہ جو علاقے ہیں، پورا افریقہ جو ہے وہ غربت میں وہ دسا جا رہا ہے، دلدل میں ہے، کئی ممالک اتنے غریب ہیں. تو دنیا جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ دوسری طرف نہیں دیکھتی. اس کے مقابلے میں جو اسلام کا تصور ہے صدقات کا، اور صدقات میں قرض حسن بھی اس میں آ جاتا ہے. وہ جو ہے وہ فیاضی، دوسرے کی خیر خواہی، اعلیٰ ظرفی اور یہ والے خواص انسان میں پیدا کرتا ہے. جب آپ کسی کو مدد اس بنیاد پہ کر رہے ہو کہ وہ اس کی مجبوری ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی ضروریات ہوں یا چاہے اس کی کاروباری ضروریات ہوں، اس کو بھی پوری کرنے کے لیے آپ قرض حسن کے طور پہ اس سے مدد کر رہے ہیں، یا پھر صدقات میں زکوٰۃ اور دوسرے صدقات کی صورت میں مدد کر رہے ہیں، تو آپ اس کی ہمدردی حاصل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو محبت اور اخوت کا جو پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہو رہا ہے. تو یہ تو اس کی اخلاقی اور جو تہذیبی اقدار ہیں اس کا اس پہ فرق پڑتا ہے. اور عملی صورت میں ہم دیکھتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ رائج بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی اور کاروباری ضروریات کے لیے بھی اپنے خاندان سے، اپنے دوستوں سے قرض لے رہے ہوتے ہیں. یا تو قرض حسنہ کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور وہ دوسری صورت میں قرض جو واپس کیا جاتا ہے بغیر سود کے. اور یہی وہ ہمارا سسٹم ہے جس سے ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم ہے. ورنہ جو باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا فری کسی کو پیسہ دے دیں. تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نفسا نفسی، اور وہ امیر تو ہیں پیسوں کے حساب سے، لیکن وہ جو اخلاقی حساب ہے یا جو روحانی اس کا سلسلہ ہے وہ وہاں پہ مفقود نظر آتا ہے. اور ہمارے معاشروں میں بھی ابھی ایسا ہونا شروع ہو گیا. تو ایک تو یہ پہلو جو اس آیت سے نکلتا ہے کہ سود کے مقابلے میں جو سود کی خباثتیں ہیں وہ معاشرے میں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں، اور جو صدقات ہیں اس کے مقابلے میں جس کو انکریج کیا گیا ہے اس کی برکتیں معاشرے میں کس طرح آتی ہیں. اور جتنا کم ہوتا جا رہا ہے اتنی وہ برکتیں ہمارے معاشرے سے اٹھتی جا رہی ہیں.
دوسرا پہلو جو کہ وہ سود کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے، تو سود کے ساتھ ساتھ تجارت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں جو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ قرض صرف قرض حسنہ یا قرض جو ہے وہ صرف مدد کے لیے دینا ہے، تو پھر کاروبار پھر منافع کیسے کمایا جائے؟ کیونکہ وہ سود والے کہتے ہیں کہ اس سے منافع لیتے ہیں، تو تجارت سے بھی تو منافع ہی لیتے ہیں، تو وہ بھی تو ویسی ہی چیز ہے۔ لیکن اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تجارت کی طرف جاؤ، سود کی طرف نہ جاؤ، تو اس کا حل بھی ساتھ دے رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے اور پھر حل بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہ اگر ہم آپ آتے ہیں تو پھر اسلام میں منافع کمانے کا یا کاروبار کرنے کا پھر کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے عملی طور پہ؟ تو اب اسلام میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کاروبار شراکت کی بنیاد پہ کریں، جس میں ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سرمایے کو ساتھ لے کے آئیں اور اس سرمایے کو اکٹھا کر کے ایک جائنٹ پول بنا لیں، اور اس میں اس پہ پھر اس کے طریقے ہیں کہ وہ کاروبار میں شامل ہو جائیں اور اس کاروبار سے جو بھی پروفٹ ہو اس کو شیئر کر دیں۔ یہ ماڈل جو ہے وہ اس میں مشارکہ ہے اور مداربہ ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس میں کچھ پارٹنر جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سکلز ہوتی ہیں، وہ پیسے کو استعمال کرنا جانتے ہیں، تو اس صورت میں مداربہ کی شکل آ جاتی ہے۔ تو یہ مشارکہ اور مداربہ دو الگ الگ ٹرمز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو پھر اس کے کچھ اسلامی اصول ہیں، وہ ہم پھر اس میں بات کریں گے۔ میں اس وقت اوور آل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ عام طور پہ ہم جوائنٹ وینچر کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مکہ میں جو اسلام سے پہلے یہی چیز مشارکہ ہو رہا ہوتا تھا، لیکن وہ سود کی بنیاد پہ چیزیں وہ اکٹھے کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کمبائن کر کے قافلے چلتے ہیں، چیزیں لیں، کہیں جا کے بیچیں، کوئی ایکٹیویٹی شروع کی، کوئی فیکٹری شروع کر دی، کوئی کاروبار مینوفیکچرنگ کاروبار شروع کر دیا، سب نے پیسہ لگا، کوئی کالج کھول لیا، یونیورسٹی کھول لیا، ہاسپٹل کھول لیا۔ یہ سارے وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اس پہ یا تو آپ مشارکہ کے بیس پہ جہاں پہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہر جو ہے وہ پیسے دینے والا اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں اور اپنی سکلز بھی ساتھ ساتھ لگا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پہ یا تو اس بزنس سے جو ہے وہ پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا، کیونکہ بزنس کریں گے تو رسک اس میں شامل ہوگا۔ سود کی صورت میں آپ کو دینے والے کا رسک کچھ نہیں ہوتا، اس کے لیے انشور ہوتا ہے کہ وہ واپس کرے گا۔ کاروبار جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کاروبار کے لاس ہونے کا رسک ہوتا ہے، منافع کم یا زیادہ ہونے کا رسک ہوتا ہے، آپ کو چیز فکس نہیں کر سکتے۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہر پارٹنر چاہے گا کہ ہم کھلے طور پہ صحیح طریقے سے اس بزنس سے اس سے جو ہے وہ منافع کمائیں۔ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری مداربہ کی صورت ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ شامل کر لیں اور کچھ لوگ جو چلانے والے ہیں، مثلا جو ہے وہ جس طرح مینیجر رکھ لیتے ہیں، آپ میرے پاس پیسہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہیلتھ میں کوئی جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا جائے، تو وہ میں ہاسپٹل بنا لیتا ہوں، اس کا مینیجر رکھ لیتا ہوں۔ وہ میڈیکل شعبے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے شعبے سے بھی ہو سکتا ہے، جو اس کو چلائے اور اس پہ جو آمدن ہو اس پہ ایگری کر لیں، اس پہ جو ہے وہ پہلے سے چیزیں طے کر لیں۔ اس کی پھر شرائط ہیں اسلام میں کہ مشارکہ
صرف نام رکھنے سے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. مشارکت تو عربی کا لفظ ہے، شرکت سے ہے، جو جب شریک ہو جائیں تو وہ. اور مداربہ میں ایک ہوتا ہے کہ ایک مدارب ہوتا ہے، ایک رب المال ہوتا ہے، ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک اس کو مینیجر ہوتا ہے. تو اس حساب سے لیکن کچھ شرائط پھر بنیادی طور پہ اس کو فالو کی جاتی ہیں. تو ایک تو یہ صورت ہے کاروبار کرنے کی، اور یہ دنیا میں رائج ہے کاروبار. ہمارے ارد گرد یہ کاروبار اس طرح کے رائج ہیں. تو اسلام اس طرح کی ایکٹیویٹیز چاہتا ہے. ہمارے جو ہم عشرہ مبشرہ اور صحابہ کرام کے دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے کاروبار تھے، اور اتنے بڑے کہ جتنا ہم جو ہے نا آج کل کے حساب سے جو آج کل کے دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان سے بھی بڑے کاروبار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف. تو یہ لوگ بڑے کاروبار کرتے تھے، پراپرٹیز میں بھی کرتے تھے، مشارکہ اور مداربہ کی صورت میں بھی. تو یہ ایک صورت ہے جس پہ چیز ہو سکتی ہے سود کے بغیر. دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈنگ جو ہے، تجارت جس کو ہم عربی میں تجارت تو بڑے اس میں وسیع معنی میں، جو ہم ٹریڈنگ جس میں آپ سیل اور پرچیز کا کام کرتے ہیں، کئی سی چیزیں خریدی ہیں آگے بھیج دی ہیں. تو یہ والا جو کام ہے اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں. مرابحہ کی ایک صورت ہے جس میں آپ جو چیز خریدتے ہیں اس پہ آپ بتاتے ہیں کہ یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، اتنے میں پروفٹ لوں گا، یہ آپ کو ٹھیک. تو کسی کو بھی ایک ضرورت پڑتی ہے، کسی چیز کی مائک کی ضرورت پڑ گئی، اسٹیبل کی ضرورت پڑ گئی، اور ایک بندہ ہے جو یہ مارکیٹ میں یہ چیزیں خرید و فروخت میں ایکسپرٹ ہے، تو اس کے ساتھ آپ کہیں گے کہ آپ مجھے لے کے یہ چیز دے دیں. وہ آپ کو خریدے گا کہ میں اتنے میں پڑی ہے، میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا. تو یہ مرابحہ کی ایک صورت ہو سکتی ہے. پھر سلم ہے، استثناء ہے، اس طرح کی جو ہے وہ سیلز. تو ٹریڈنگ جو ہے وہ یہ پورا بزنس اس سے ہو سکتا ہے. اس کی پھر ہر پروڈکٹس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کر سکتے ہیں. میں ذرا اوور ویو دے کے میں کہتا ہوں پھر سوال جواب پہ آ جائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اجارہ کا ایک پورا بزنس ہے، جو رینٹل بزنس جس کو کہتے ہیں. اس میں آپ پراپرٹی ہے، گھر ہے، آپ نے گھر بنایا کرائے پہ دے دیا، آپ نے گاڑی لی کرائے پہ دے دی، رینٹ کار اس طرح سے کرتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف صورتیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ بزنسز ہیں جو اسلامک اصولوں کے مطابق، جس میں آپ انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے پرافٹ کما سکتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. ریئل ایسٹ، ریئل چیزیں جو ہیں وہی سیل اور پرچیز ہوتی ہیں. ورنہ لون کی صورت میں آپ کرنسی کو خرید اور بیچ رہے ہوتے ہیں، جو وہ آپ کی کسی کی ضرورت ڈائریکٹ پوری نہیں کر رہی ہوتی. تو جس کے پاس زیادہ کرنسی ہے، جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے، وہ اسی پہ اس سے زیادہ بیٹھے بٹھائے اس سے کما رہا ہوتا ہے. تو یہ جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر معاشرے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ صدقات اور زکوٰۃ اور وہ پورا اگر نظام قائم ہو تو فلو آف انکم جو ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف جائے گا. زکوٰۃ کی صورت میں جو کمپلسری ہے، صدقات کی صورت میں جس کے اجر بتائے گئے ہیں. تو جو فلو آف انکم ہے وہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آئے گا. اور جب باٹم کی طرف آ جائے گا تو وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، امیر لوگوں کی نیڈز جو ہیں وہ کچھ اور لیول کی ہوتی ہیں، غریب لیول کی جو ہے وہ کچھ اور لیول کی ہوتی ہیں، کچھ بیسکس ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں. تو ایک پوری جو ہے وہ معاشرے میں اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک کوشچن آتا ہے کہ جو حلال بزنس کیا ہوتا ہے، شریعہ کمپلائنٹ بزنس کیا ہوتا ہے. اب اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ ایک باؤنڈریز بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے، اور ان اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ بزنسز چلتے ہیں. جو ہم ایول افیکٹ باقی وہ کرتے ہیں، یا جو دوسرے سسٹم ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے آج کا ہمارا، اس میں
اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کا بزنس کیسے ہو. بزنس فیزیبل ہو، بزنس پروفٹیبل ہو تو وہ بزنس الاؤڈ ہے. اسلام کنسیپٹ دیتا ہے کہ بزنس وہی الاؤڈ ہے جو حلال ہے. اب حلال میں ایک تو سود والی بات آ گئی کہ اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے حرام میں وہ ساری دوسری چیزیں جس میں جو فحاشی کا ہو، عنصر ہو، اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اسلام نے حرام کرا دی گئی ہیں، تو وہ سارے بزنسز آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے. تو اگر ہم اسلامک اکنامک سسٹم اس ملک میں رائج ہو جائے اور دنیا میں رائج ہو جائے تو پہلی اس پہ ہی وہ سارے بزنسز ختم ہو جائیں گے، وہ جو اسلام کے نظر میں حلال ہی نہیں ہے. تو معاشرے میں صفائی تو ویسے آنا شروع ہو جائے گی. تو حلال بزنس کے لیے ضروری ہے کہ جو کور ایکٹیویٹیز ہیں، جو بزنس جس میں کیا جا رہا ہو وہ حلال ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے، آپ جو ہے یہ جو گانے بجانے اور اس طرح کی وہ چیزیں وہ نہیں کر سکتے، سودی لین دین والا کوئی بزنس وہ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی معاشرے سے ہی آؤٹ ہو جائیں گی. جب یہ آؤٹ ہو جائیں گی تو اس کی جو خباستیں ہیں وہ آٹومیٹیکلی دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اسلام جو ہے وہ پیوریفائی کرتا ہے اوور آل، معاشرے کی فلاح کی اسلام جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. تو پہلی چیز تو جو حلال بزنس کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی کور ایکٹیویٹیز ہیں وہ حلال ہونی چاہیے. اب ہمارے ہاں یہ وہ اس کو مان لیا جاتا ہے، یا اس کو مطلب بینکنگ میں جو کام کرتے ہیں بینکس میں، تو وہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس کی کور ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سود کی بنیاد پر ہے. اس وجہ سے نہیں ہے. وہ اکثر ہم بات سنتے ہیں نا کہ جی آپ تو چوری نہیں کر رہے، آپ تو محنت کر رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، مینجمنٹ کر رہے ہیں، کوئی اکاؤنٹنگ کر رہا ہے، کوئی اور مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے حرام نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ آپ چوری کر رہے ہیں، نہ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ صبح آتے ہیں، شام تک کام کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ جو اس کی کور بزنس ہے اٹ سیلف وہ حرام ہے، اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز اس کو پروموٹ کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا کور کیا ہے، وہ حلال ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد چیزیں جو ہم سب جو ہم مسلمان ہیں جو بظاہر اس کور ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو سورس ہے وہ بزنس کر رہے ہیں، اس کا سورس آف انکم آپ کا کیا ہے. آپ نے فنڈ جو جنریٹ کیے، بزنس پیسے تو نہیں چلتا نا. بزنس کہیں سے پیسے لے کے، چاہے آپ کا اپنا پیسہ یا کہیں آپ نے بارو کیا ہے. ہمارے بزنسز جو ابھی ہیں وہ بارو کرتے ہیں، اپنا پیسہ کم ہوتا ہے اور بینک سے پیسہ زیادہ لیا ہوا ہوتا ہے، یا لوگوں سے پیسہ زیادہ لیا ہوتا ہے. وہ کبھی ہم پریکٹیکل آپ کہہ رہے تھے نا، تو اس میں آپ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی جو فرم ہے، کوئی کمپنی ہے، اس کی جو ایکویٹی لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے، جو اس پہ لوگوں کے کلیم ہوتے ہیں، تو اس پہ آپ دیکھیں کہ جو ایکویٹی پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ اراؤنڈ 30 to 40% ہوتا ہے، جو اس کے اونرز نے دیا ہوا ہوتا ہے. باقی اس کی بوروئنگس ہوتی ہیں، اور بوروئنگ میں بھی جو بینک سے بوروئنگ ہوتی ہیں وہ سود کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. تو گویا اس کا جو سورس ہے جس کی بنیاد پہ وہ کاروبار کر رہا ہے وہ سودی اس پہ بیس کرتا ہے، ایکٹیویٹیز پہ بیس کرتا ہے. تو یہ بھی اس کو جو ہے وہ حرام کر دے گا. ٹھیک ہے، اس پہ کافی کام ہوا ہے پاکستان میں. پھر یہ چونکہ اسلامک بینکس آئے ہیں تو اس کی بنیاد پہ وہ لسٹ بنائی گئی ہیں کہ کس تھریش ہولڈ لیول تک کسی کمپنی کے کاروبار کو، اس کی کور ایکٹیویٹی کو، ادروائز اگر وہ حلال ہے تو اس بزنس کو حلال کرا دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلاً کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں
تو اس کمپنی کے انکم کا اس کا جو سورس ہے وہ کس لیول پہ ہے، تو اس کی بنیاد پہ اس کو حلال اور حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ، آپ کے جو امپلائی سے ایگریمنٹ یا آپ کے جو ٹریڈنگ پارٹنر سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ بھی اس پہ بیس کرتا ہے کہ وہ آپ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ سیکیورٹیز میں خاص کر یا اور بھی اس طرح کے کنٹریکٹ کچھ اور کرواتے ہیں اور ان کو پیمنٹ کچھ اور کرتے ہیں، یا سامنے کچھ اور چیز ہوتی ہے اور بیک گراؤنڈ پہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، جس میں دھوکہ انوالو ہو، جس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ انوالو ہو، تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی حرام ہوں گی۔ جوئے کی ساری قسمیں، اب تو دیکھیں نا دنیا میں ساری اب یہ میچز ہو رہے ہیں سب اوپن، اب وہ بیٹ کے لیے کہا جاتا ہے، ہمارے ٹی وی پہ ایڈ آتی ہیں بیٹس کی۔ اب اتنے لیول پہ ہم چلے گئے کہ اتنے دھڑلے سے جو ہے وہ حرام چیزوں کو وہ حلال قرار دے رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو آپ کے کنٹریکٹ ہیں وہ حلال طریقے سے ہونے چاہیے، اوپن ہونے چاہیے، ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے، ہڈن نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام جو کہتا ہے کہ آپ چیزیں ڈکلیئر کریں ساری چیزیں۔ پھر اس میں ہوڈنگ ہے، اب باقی ساری چیزیں حلال، اور وہ ایکٹیویٹی بھی حلال ہے، آپ کے کنٹریکٹ بھی حلال ہیں، سورس بھی حلال ہے، لیکن آپ چیزوں کو ذخیرہ کر رہے ہیں، جو آج کل چینی کا کرائسس آ رہا ہے، تو یہ بظاہر تو حلال بزنس ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اسلام تو ہوڈنگ کو منع کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ بزنس کو حلال یا حرام قرار دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پہ رکھ لوں، اس پہ اگر کوئی سوال جواب ہو تو پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو سکتی ہے، ہمارا ٹائم پھر اس حساب سے کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی حلال بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اسٹاکس میں، تو اس کو یہ کیا پتا کہ اس کے باقی معاملات حلال ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ وہ انٹرسٹ پہ اس میں قرضہ لیتا ہے یا نہیں، ویسے کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے اس طرح، تو اس کی کوئی شریعہ کمپلائنس کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے یا کوئی سرٹیفکیشن ہوتی ہے یا نہیں؟ ابھی تو سرٹیفکیشن بھی شروع ہو گئی ہے، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جو ابھی جس طرح انڈیکس ہے کراچی میں، میزان انڈیکس کے نام سے میزان 30 انڈیکس ہے، اس میں صرف وہی کمپنیاں ہیں جن کو جو بورڈ ہیں جنہوں نے سرٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ حلال ہے اور ان میں انویسٹمنٹ حلال ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں ابھی لسٹڈ ہیں۔ باقی جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں جس طرح کپڑا آپ لے رہے ہیں تو آپ کپڑے کی لین دین کر رہے ہیں، وہ آپ پہ اس طرح وہ نہیں آتا۔ ہاں آپ اس انویسٹمنٹ کے لیول پہ جائیں گے تو پھر اسٹاکس میں پرٹیکولرلی یا کسی بھی اس دوسرے میں وہاں پہ یہ دیکھنا پڑے گا۔ جنرل جو ٹریڈنگ ہے وہ آپ کوئی بھی بنائے، آپ اس چیز کو کموڈٹی کو پرچیز کر رہے ہیں تو وہ خرید فروخت کر سکتے ہیں اس میں۔ تو جنرل ٹریڈنگ میں اس کے سورس کا وہ آپ پہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ وہ آپ ٹریڈنگ کسی سے بھی کرتے ہیں، ہم کافروں سے بھی کرتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اپنی نیڈ کے لیے وہ چیز پوری کر رہے ہیں نا۔ نہیں، اگر نہیں پتا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی یہ بتائیں انشورنس کمپنی اگر آپ اسی اس پہ رہیں نا، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو میرا خیال میں اسی سے ریلیٹڈ سوال ہو جائے نا، وہ انشورنس ایک پورا پھر الگ جو ہے اس کا فیلڈ ہے، کبھی اس پہ بھی بات کر لیں گے، فوکس کر لیں گے نا اس پہ۔ تو یہ جو آج تھوڑا سا میں نے جو ہے نا کاروبار ٹریڈنگ اور اس حساب سے اگر اس پہ اچھا یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صدقات جو ہیں یہ ٹوٹتے پھولتے ہیں، یہ ذرا سمجھا دی کیسے؟ اچھا دیکھیں، ہمارا جو ٹائم لائن ہے نا مسلمانوں کا، وہ دنیا تک محدود نہیں ہے، اس میں آخرت انوالو ہے،
اور کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ اس کا معیار یہی ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہوگا. تو جو اب ویسٹرن فلسفی ہے وہ اس نے تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ معاشرے سے یا جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سے یا بزنس سے یا پالیٹکس سے اس سے خدا کو اس سے نکالا ہے. اس میں ان سین جو دکھتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ نہیں. تو وہاں پہ اس لیے ان کا جو سارا فوکس ہو جاتا ہے وہ مٹیریل کیلکولیشنز پہ ہو جاتا ہے, مٹیریل ویل بینگ پہ ہو جاتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے. یہ جس طرح سود میں بھی کہا ہے نا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو اگر آپ میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کریں تو میرے پاس 100 روپیہ ہے اور میں کسی کو 10% سود پہ دے دوں تو ایک مہینے بعد میرے پاس 110 روپے ہوں گے جو 100 کے مقابلے میں زیادہ ہیں. اور اسی دوران میں 100 روپے میں سے کسی کو 10 روپے صدقہ کر دوں تو وہ میرے پاس 90 روپے ہو جائیں گے. تو یہ تو الٹ چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایک تو یہ امیجیٹ کیلکولیشن اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے نظر آئے گی. لیکن اس کو بھی اگر آپ ڈیٹیل میں نظر آئیں گے, جب آپ کسی کو 10 روپے دیں گے تو آپ کے وہ 10 روپے جس کو صدقہ لگتا ہے اس کے پاس اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ویلیو ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو وہ اس کی نیڈ کو زیادہ بہتر طریقے سے پوری کرے گا, جو آپ کے لیے شاید نیڈ نہ ہو اس کی نیڈ پوری کرے گا. دوسرا پھر وہ جب اس کے پاس جائے گا تو اسی اوور آل اکانومی میں ہی ہے وہ, اور وہ پھر دوبارہ اس کے لیے ڈسپوزیبل انکم ہو جائے گی. آپ نے 10 روپے جس کو دیے وہ اس کے لیے مارکیٹ میں خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے آ گئے تو وہ اسی مارکیٹ میں خرچ کرے گا. وہ مارکیٹ سے چیزیں ڈیمانڈ کرے گا, وہ ڈیمانڈ کرے گا تو وہ پروڈیوس, تو وہ پورا جو اکنامک سائیکل ہے وہ چل جائے گا, سرکولیشن شروع ہو جائے گی نیچے لیول پہ جا کے. یہ تو دنیا میں بات ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے لیے وہ دعائیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا ہمارا بینک اکاؤنٹ تو اجر بھی ہے نا, ٹھیک ہے, فضل بھی ہے, دعائیں بھی ہیں. تو وہ بینک اکاؤنٹ آپ کا بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جب آپ آخرت میں جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کافی بڑا ہوا ملے گا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے بے حساب بڑھا دیتا ہے. تو ہمیں چونکہ ہماری جو اصول ہے, فلسفی ہے, وہ صرف دنیا کی کامیابی ہی نہیں ہے. اصل کامیابی تو آخرت کی, اور پھر دنیا بھی اسی طرح کامیاب. تو دنیا میں بھی وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہیں اور آپ کو پھر سکون ہے. اب سکون کیسے میئر کیا جائے؟ آپ جب کسی کو پیسے دیتے ہیں, اس بھائی کی ہیلپ کرتے ہیں, تو اس سے جو آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے, روحانی جو آپ کی فروغ ملتا ہے, اس کو کوانٹیفائی تو نہیں کر سکتے. جو ویسٹرن اکانومی ہے وہ تو کہتی ہے کہ گھر میں کوئی خاتون کام کر رہی ہے اور اس کی وہ اجرت نہیں لے رہی تو وہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر رہی, وہ تو نیشنل انکم میں کوئی اضافہ ہی نہیں کر رہی. اور ہماری فلسفی یہ ہے کہ وہ پوری جنریشن تیار کر رہی ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ اگر بیوی ہے تو شوہر کی خدمت کر رہی. اب اس کو کوانٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ تو ہمیں یہ بنیادی فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو کینوس ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے چیزیں کرنی ہیں. تو جب یہ چیزیں آئیں گی تو پھر وہی فراغ دلی, فیاضی اور دوسرے کی محبت اور یہ چیزیں زیادہ بڑھیں گی. دوسرا اسلام جو کرتا ہے, اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نیڈز کو فلفل کیا جائے. جو موجودہ اکنامک سسٹم ہے وہ وانٹس کی طرف جاتا ہے اور ہماری دوڑ بھی وانٹس کی طرف لے گئے. وانٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ میں, لگژری میں, کمفرٹ میں اس طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. اور ہم میں سے ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم کمفرٹس میں آ جائیں. کمفرٹ لینا بری بات نہیں ہے, لیکن جب یہ دوڑ لگ جائے تو پھر ہر ایک کو اپنے پیسے کم نظر آتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ نیڈز کو فلفل کریں اور پھر اس کے اوپر صدقات اور زکوٰۃ کی طرف چلے جائیں, تاکہ پھر آپ کو دوسروں کی جو ہے وہ خیال آنے شروع ہو جائے اور پھر معاشرے میں ایک جو ہے نا
وہ جو گیپ ہے رچ اور پور کا وہ کم ہو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کہ دنیا میں جو دنیا کے 8-10 امیر لوگ ہیں وہ کئی ملکوں کی آمدنی سے زیادہ ان کی آمدنی ہے۔ جی اور کوئی بات؟ آج کے لیے اتنے کافی۔ جزاکم اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ جو کہا ہے جو اس پہ عمل کرنے کی بھی، اس کو سمجھنے کی بھی، اور اس پیغام کو آگے پھیلانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا